اگر آپ نے پوری زندگی گناہوں میں گزار دی ہو تو کیا محرم میں ایک سچی توبہ آپ کی قسمت بدل سکتی ہے؟ کیا واقعی محرم میں کی گئی توبہ اللہ کے ہاں زیادہ قبول ہوتی ہے؟ آج حقیقت جانیں۔ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اسے اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں میں شامل فرمایا ہے جنہیں اشہر حرم یعنی حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ان مہینوں کی خاص اہمیت بیان کی گئی ہے کیونکہ یہ وہ اوقات ہیں جن میں گناہوں سے بچنے اور نیکیوں میں اضافہ کرنے کی زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ محرم کا آغاز دراصل ایک نئے اسلامی سال کی شروعات بھی ہے جو انسان کو اپنی زندگی کا جائزہ لینے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ رسول اللہ نے محرم کو اللہ کا مہینہ قرار دیا جو اس کی عظمت اور فضیلت کو مزید واضح کرتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں عبادت، ذکر، دعا اور توبہ کی طرف خصوصی توجہ دینا ایک مومن کے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ ہر وقت نیک اعمال کا اجر عطا فرماتا ہے، لیکن محرم جیسے بابرکت مہینے انسان کو اپنے رب کے مزید قریب ہونے اور اپنی روحانی زندگی کو بہتر بنانے کا سنہری موقع فراہم کرتے ہیں۔ محرم کو اسلامی سال کا آغاز ہونے کی وجہ سے ایک نئی شروعات کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جس طرح لوگ نئے سال پر اپنی زندگی کے اہداف طے کرتے ہیں، اسی طرح ایک مسلمان کے لیے محرم اپنے اعمال کا جائزہ لینے، گزشتہ غلطیوں پر غور کرنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف واپس پلٹنے کا بہترین موقع ہے۔ اگرچہ اسلام میں توبہ کے لیے کوئی مخصوص مہینہ مقرر نہیں، لیکن محرم کا روحانی ماحول انسان کو اپنے رب کے قریب ہونے کی ترغیب دیتا ہے۔ بہت سے لوگ اس بابرکت مہینے میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے، نماز کی پابندی شروع کرنے اور اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کا عزم کرتے ہیں۔ محرم ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر گزشتہ سال غلطیوں میں گزر گیا تو آنے والا وقت اللہ کی رضا حاصل کرنے میں صرف کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مہینہ خود احتسابی، اصلاح نفس اور سچی توبہ کے لیے ایک بہترین موقع سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ اپنے بندوں کی سچی توبہ ہر وقت قبول فرماتا ہے۔ توبہ کے لیے کسی خاص دن، رات یا مہینے کا انتظار ضروری نہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر خلوص دل کے ساتھ ہاں کے حضور جھک جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار سنتا ہے اور اس کی طرف رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنے بندوں کو توبہ کی دعوت دی ہے اور انہیں اپنی رحمت سے نامید نہ ہونے کا حکم دیا ہے۔ البتہ توبہ کی قبولیت کے لیے سب سے اہم چیز اخلاص اور حقیقی ندامت ہے۔ صرف زبان سے استغفار کے الفاظ ادا کرنا کافی نہیں، بلکہ دل میں گناہ پر پشیمانی اور آئندہ اس سے بچنے کا پختہ ارادہ ہونا چاہیے۔ جب انسان سچے دل سے اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کے گناہ معاف فرماتا ہے بلکہ اس کی زندگی میں خیر و برکت بھی عطا فرماتا ہے۔ محرم چونکہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اس لیے اس میں گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال اختیار کرنے کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ اشہر حرم میں نیکیوں کی قدر و قیمت زیادہ محسوس ہوتی ہے اور گناہوں سے بچنے کی تاکید بھی زیادہ کی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک مسلمان محرم میں اپنے اعمال پر غور کرتا ہے تو اسے اپنی کمزوریاں اور غلطیاں زیادہ واضح نظر آنے لگتی ہیں جو اسے توبہ کی طرف راغب کرتی ہیں۔ اس مہینے کا روحانی ماحول بھی انسان کے دل پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ اسلامی سال کے آغاز پر بہت سے لوگ اپنے ماضی کا جائزہ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تعلق کو مضبوط بنانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ جب دل میں اللہ کی محبت، آخرت کی فکر اور اپنی اصلاح کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو توبہ صرف الفاظ نہیں رہتی بلکہ زندگی بدلنے کا ایک حقیقی فیصلہ بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محرم بہت سے لوگوں کے لیے گناہوں سے واپسی اور اللہ کے قریب ہونے کا ایک اہم موقع ثابت ہوتا ہے۔ عاشورہ یعنی 10 محرم اسلامی تاریخ کا ایک نہایت بابرکت اور عظیم دن ہے۔ رسول اللہ نے اس دن کے روزے کی بہت فضیلت بیان فرمائی ہے۔ صحیح احادیث کے مطابق عاشورہ کے روزے کے بارے میں امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے گزشتہ ایک سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام بھی اس دن کے روزے کا خصوصی اہتمام کرتے تھے اور اسے اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ سمجھتے تھے۔ اگرچہ روزہ خود گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے، لیکن عاشورہ کا دن توبہ، استغفار اور دعا کے لیے بھی ایک بہترین موقع ہے۔ اس دن ایک مسلمان اپنے رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ اپنے گناہوں کا اعتراف کر سکتا ہے، معافی مانگ سکتا ہے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا عہد کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے حد وسیع ہے اور ممکن ہے کہ ایک سچی دعا، ایک آنسو اور ایک خالص توبہ انسان کی پوری زندگی کا رخ بدل دے۔ سچی توبہ صرف زبان سے استغفر اللہ کہہ دینے کا نام نہیں، بلکہ یہ دل کی گہرائیوں سے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے کا احساس ہے۔ توبہ کی پہلی نشانی حقیقی ندامت ہے۔
جب انسان اپنے کیے ہوئے گناہوں کو یاد کر کے دل میں افسوس محسوس کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے تو یہی احساس اسے اللہ قریب لے جاتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، ندامت ہی توبہ ہے۔ دوسری اور تیسری نشانی یہ ہے کہ انسان فوراً گناہ چھوڑ دے اور آئندہ اس کی طرف واپس نہ جانے کا پختہ ارادہ کرے۔ اگر کوئی شخص توبہ تو کرے لیکن جان بوجھ کر گناہ جاری رکھے تو اس کی توبہ مکمل نہیں سمجھی جاتی۔ سچی توبہ انسان کے رویے اور زندگی میں تبدیلی لاتی ہے۔ وہ اللہ سے وعدہ کرتا ہے کہ اب وہ اپنی غلطیوں کو دہرانے سے بچے گا اور اپنی زندگی کو اس کی رضا کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے گا۔ یہی وہ توبہ ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اور جس کے ذریعے بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جن میں تاخیر کیے بغیر فوراً توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ یہ انسان کے دین، کردار اور آخرت پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ ان میں سب سے اہم نماز چھوڑنا ہے، جو بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان تعلق کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اسی طرح جھوٹ بولنا، غیبت کرنا اور دوسروں کو دھوکہ دینا ایسے گناہ ہیں جو نہ صرف اللہ کی ناراضی کا سبب بنتے ہیں بلکہ معاشرے میں بھی نفرت اور بداعتمادی پیدا کرتے ہیں۔ ایک مومن کو چاہیے کہ جیسے ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہو، فوراً اللہ سے معافی مانگے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرے۔ دین کی نافرمانی، حرام کمائی اور دوسروں پر ظلم بھی انتہائی سنگین گناہوں میں شمار ہوتے ہیں۔ دین کے حقوق ادا نہ کرنا اللہ کی ناراضی کا سبب بن سکتا ہے، جبکہ حرام طریقے سے کمایا گیا مال زندگی سے برکت ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح کسی پر ظلم کرنا یا اس کا حق مارنا ایسا معاملہ ہے جس میں صرف توبہ کافی نہیں، بلکہ جس کا حق ضائع کیا گیا ہو اس سے معافی مانگنا یا اس کا حق واپس کرنا بھی ضروری ہے۔ محرم کا بابرکت مہینہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، ان گناہوں سے بچنے کا عزم کریں اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ بعض اوقات انسانی توبہ کرنے کے باوجود کمزوری یا غفلت کی وجہ سے دوبارہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسے موقع پر شیطان سب سے پہلے انسان کو مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ تم بار بار گناہ کرتے ہو، اب تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ سے خوش ہوتا ہے اور انہیں اپنی رحمت سے کبھی ناامید ہونے کا حکم نہیں دیتا۔ اگر کسی سے دوبارہ گناہ ہو جائے تو اسے مایوس ہونے کے بجائے فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ جب تک انسان سچے دل سے اپنے گناہ پر شرمندہ ہے، معافی مانگتا ہے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے اس کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ انسان کبھی غلطی نہ کرے، بلکہ یہ ہے کہ غلطی کے بعد فوراً اپنے رب کی طرف پلٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ بار بار توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، اس لیے کبھی بھی اپنی توبہ اور اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہوں۔ اگر آپ محرم کے بابرکت مہینے میں سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں اور کوتاہیوں پر غور کریں، پھر 2 رکعت نفل نماز ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں۔ نماز کے بعد دل کی گہرائی سے استغفار کریں، اپنی غلطیوں پر ندامت ظاہر کریں اور اللہ سے معافی طلب کریں۔ یاد رکھیں، توبہ کی اصل روح زبان کے الفاظ نہیں بلکہ دل کا اخلاص اور اللہ کی طرف سچا رجوع ہے۔ اس کے بعد اپنی زندگی میں عملی تبدیلی لانا بھی ضروری ہے۔ اگر کسی کا حق مارا ہے تو اسے واپس کریں، کسی کو تکلیف دی ہے تو اس سے معافی مانگیں اور والدین، رشتہ داروں یا دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ساتھ ہی نیک اعمال کا آغاز کریں، جیسے نماز کی پابندی، قرآن کریم کی تلاوت، صدقہ و خیرات اور ذکر الہی۔ جب توبہ کے ساتھ نیک اعمال شامل ہو جاتے ہیں تو انسان کی زندگی میں حقیقی تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہی محرم کے مہینے کا سب سے خوبصورت پیغام ہے۔ انسان اپنی زندگی کے بہت سے کاموں کو کل پر ٹال دیتا ہے، لیکن ایک حقیقت ایسی ہے جسے کوئی نہیں ٹال سکتا، اور وہ ہے موت۔ کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی زندگی کا آخری دن کب آئے گا۔ کتنے ہی لوگ مستقبل کے منصوبے بناتے ہیں، لیکن اگلا لمحہ بھی ان کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ اسی لیے عقل مندی اسی میں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف واپسی کو مؤخر نہ کرے، ایک نئی زندگی شروع کرنے کا بہترین موقع بن سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج کی گئی ایک سچی توبہ، ایک خالص آنسو یا اللہ کے سامنے کیا گیا ایک مخلص وعدہ آپ کی پوری زندگی کا رخ بدل دے۔ اس لیے انتظار مت کیجیے، اپنے دل کے دروازے اللہ کے لیے کھول دیجیے۔ شاید یہی لمحہ آپ کی نجات، سکون اور کامیابی کا آغاز بن جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے،
آپ کے دل کو سکون عطا کرے اور آپ کی زندگی میں خیر و برکت نازل فرمائے، تو آج ہی سچے دل سے اس کے حضور جھک جائیں۔ نہ جانے کل کا سورج ہماری زندگی میں طلوع ہو یا نہ ہو، لیکن آج کی ایک سچی توبہ آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے یہی لمحہ آپ کی نجات، رحمت اور کامیابی کا آغاز بن جائے۔ آئیں ابھی دل ہی دل میں اللہ سے کہیں، یا اللہ میں تیری طرف لوٹ آیا ہوں، میری توبہ قبول فرما اور مجھے اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا۔